کے لیے جو اس نے فراہم کی تاکہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں, کلام کی باتیں شیئر کر سکیں. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج میرا بیٹا پاسٹر شہزاد میرے ساتھ ہے, اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو مسیح کے نام سے بلائے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر شہزاد کو خدا نے بلایا, اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج میرے ساتھ ہے پاسٹر شہزاد. آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو پریز ٹی وی ہے وہ آئزک ٹی وی کا بچہ ہے. کے لیے بھی سارا جلال یسوع کو خدا کی تعریف کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ پریز ٹی وی واقعہ ہی آئزک ٹی وی کی پروڈکشن ہے, آئزک ٹی وی سے نکلا ہے. جیسے پاسٹر شہزاد آپ کا لگایا گیا پودا ہے, تو ویسے ہی میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے آئزک ٹی وی کو خدا بلیس کر رہا ہے, آج پریز ٹی وی کو خدا ویسے بلیس کر رہا ہے. ہم سارا جلال یسوع کو دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ پاسٹر شہزاد ہم بات چیت کریں, میں چاہوں گا دعا کریں گے, دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے. تو آئے ناظرین اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے, دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے. سب سر جھک جائیں اور دعا کریں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, میں اپنے آپ کو, اپنے بیٹے پاسٹر شہزاد صدیق کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں, اور دیکھ خدا ہوں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تو نے اپنے بیٹے کو ایٹرنل لائف سے لیا, اور خدا آج تو نے اپنے بیٹے کو پریز ٹی وی کا چیئرمین بنایا, اسی طرح خدا چرچ دیا. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج میں شہزاد کے لیے, اس کی مسز کے لیے, بیٹی بیٹے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں تاکہ تیرا فضل والا ہاتھ میرے بیٹے کو بڑھائے اور زیادہ برکت دے. اور خاص طور پر آج خدا میرا بیٹا شہزاد جو بھی شیئر کرے, خدا تیرا پاک روح القدس ایک ایک بھائی بہن بیٹے اور بیٹی کو برکت دے. اور میری دعا ہے تیرا روح القدس ایک ایک کو بڑھائے, اور ان کو بھی جتنے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی انلمیٹڈ فیور دے. جس طرح تو نے شہزاد کو فیور دی ویسے ہی خدا تیری فیور میں ان پر بھی مانگتا ہوں, تاکہ آج کا خدا ہمارا مل کر دعا کرنا ایک ایک فیملی کے لیے باعث برکت ہو. اور خدا تو پریز ٹی وی کو بھی برکت دیں اور بڑھا اور ملٹی پلائی کر تاکہ تیرا فضل پر فضل ہو. اور اسی طرح خدا آج تیرا بیٹا جو بھی بات چیت کرے اس سے تیرے بیٹے یسوع کو جلال ملے. میں اپنے آپ کو تیرے بندہ کو تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں تاکہ ہم گھٹیں اور تو بڑھے اور تو نظر آئے, مسیح کے نام میں آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ. تو پاسٹر شہزاد خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا کیا حال ہے, میری بیٹی کا کیا حال ہے. جی تھینک یو سو مچ فاسٹ صاحب. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا میرے لیے آنر ہے, پریویلیج ہے کہ آج شام میں آئزک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہوں اور لائیو لوگ مجھے آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور میرے لیے یہ ہمیشہ ہی آنر کی بات رہی ہے کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں, کیونکہ یہیں سے خدا نے مجھے اٹھایا ہے, یہیں سے خدا نے مجھے بلیس کیا ہے. اور آج خدا کی تعریف ہو کہ جس طرح لوگ آئزک ٹی وی کو ورلڈ وائڈ دیکھتے ہیں ویسے پریز ٹی وی کو دیکھتے ہیں, اور ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور بچے بالکل, جب میں ابھی آ رہا تھا میری وائف میرے بچے اس بات کے لیے ایکسائٹڈ تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے بار بار کہ آج آپ اپنے پاپا کے گھر جا رہے ہیں. تو میں اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. میری بات ابھی ہو رہی تھی منیر بھٹی صاحب سے, میں نے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج اپنے باپ کے گھر پھر آ رہا ہوں, اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے خدا کے کلام کو شیئر کرنا اور قوم اور امتوں تک انجیل کے پیغام کو پہنچانا. پریز دی لارڈ. پاسٹر شہزاد بہت خوبصورت دیکھیں کہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں بڑھتے ہیں تو والدین کو اچھے لگتے ہیں. آمین. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کے لیے کہ بہت سارے آج جتنے بھی میں دیکھتا ہوں ٹی وی ہے بہت سارے, وہ اکثر ٹی وی جو ہیں ہمارے ایٹرنل لائف سے نکلے ہیں, اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. ڈاؤٹ سر. تو شہزاد آپ, خدا نے آپ کو اس لیول پر پہنچایا, آپ ٹی وی کے چیئرمین بھی ہیں, منسٹری بھی چلا رہے ہیں. تو اب آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ یہاں پر خدمت کرتے تھے اور آج جب آپ ساری چیزیں یاد آتی ہوں گی تو کیسا لگتا ہے؟ ہمیشہ اپنے ٹی وی پہ بھی جب میں کبھی بیٹھتا تھا سیٹ پہ, میں ہمیشہ اس بات کا, جب کبھی آپ کا ذکر ہوتا یا پھر چرچ کے اندر تو ریگولر آپ کے لیے دعا ہوتی ہے ہمارے چرچ میں, تو میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو یہ انکریج کرتا تھا اور کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہم نے کئی گھنٹے اٹرنل لائف کا جو پہلا چرچ تھا جو برامدے میں ہم پرے کرتے, جو گھر میں سٹارٹ کیا تھا,
कई कई घंटे 8-8 10-10 घंटे नॉन स्टॉप जमीन पे अपनी पेशानी को रख के माथा जमीन पे रगड़ रगड़ के भाई अनवर फजल के लिए और आइजक टीवी के लिए दुआ करते रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या मिला है कि जो बरकतें खुदा ने अपने बंदा पास्टर अनवर फजल को दी हैं वही बरकतें हमें भी खुदा ने वैसे दी, क्योंकि कलाम में लिखा है सैराब करने वाला खुद भी शराब होता है। और जो बरकत आप दूसरों के लिए चाहते हैं एक वक्त आता है कि वही बरकत खुदा आपको भी देता है। और जब मैं अब उस लेवल पे अपने आप को देखता हूँ, जब मैं आप टर्नल लाइफ में था तो मैं स्टेज पे पास खड़ा होकर वो टेस्टिमनीज लिखता था, आपने स्टेज से नीचे आना, आपके जूते रखने, बाद यास्टर ने आना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए आज मैं समझता हूँ कि आज मेरी खिदमत उन चीज़ों का फ्रूट है, उन चीज़ों का आज फ्रूट है, ये फल है जो खुदावंद ने मुझे दिया है। और हमें तो कभी भी हिचकिचाहट महसूस हुई नहीं, कभी शर्म महसूस हुई नहीं इन बातों को बताने के लिए, क्योंकि जो कुछ हमने खिदमत करके रिसीव किया है। मैं चाहता हूँ कि आज जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे पीछे एक नया ग्रुप अभी आ रहा है जो हमारे बाद होगा, वो भी अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की खिदमत करें। जैसे आप देखें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एलिया के हाथों पर एक शख्स है जो पानी डालता रहा और वही ब्लेसिंग खुदा ने डबल जो है उसकी जिंदगी में रखी। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, ये मेरे लिए ऑनर है और इनकरेजमेंट है। जितने व्यूअर्स अभी सब हमें देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये इनकरेजमेंट है। अभी बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, ये इनकरेजमेंट है कि अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, अपने लीडर की, अपने पास्टर्स की, जहाँ पे आप खिदमत करते हैं वहाँ पर दिल से खिदमत कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए। क्योंकि हमेशा पास्टर अनवर फजल मुझे एक वर्स सुनाया करते थे, जब मैं हमेशा फास्ट चलता था तो ये मुझे पकड़ के कहते होते, शहजाद कलाम में लिखा है खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरा रहे। तो मैं हमेशा ये वर्स अपनी टीम को बताता हूँ कि पास्टर अनवर फजल हमेशा ये वर्स मुझे सिखाते थे, शहजाद एक वक्त आएगा खुदा तुझे बहुत सरफराज करेगा और इस्तेमाल करेगा। और ये मेरी जिंदगी में आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा कर रहा है। शहजाद भाई बहुत अच्छा आपने कहा, आप छोटे भाई भी हैं, बेटे भी हैं स्पिरिचुअली। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, मैं देखता हूँ कि वो बाद में कई देखता हूँ खुदा के खादम को पहले पापा कहते हैं, ऐसी है, बाद में वो भी सलूम का किरदार अदा करते हैं, बदगोइयां भी करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? आप भी खादम हैं, आपके भी स्पिरिचुअल, आप तो बच्चे हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सिंपल बात ये बताने लगे, आज अगर आप अपने बाप की या अपने स्पिरिचुअल लीडर की पीछे उसके बदगोई करेंगे तो इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें जी। अगर आप बदगोई करेंगे तो इस बात के लिए प्रिपेयर रखें, जो कुछ आप पीछे छोड़ रहे हैं कल को वो आपके पीछे भी वैसे ही बदगोई करेंगे जो आप कर रहे हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने हमें बरकत के लिए बुलाया है, ना कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे, या फिर ना एक दूसरे की बुराइयां करें। कलाम में लिखा है एक नल से दो तरह का पानी तो सर निकल सकता ही नहीं है। हम उसी मुंह से बरकत की बातें भी करते हैं और अपने बड़ों के लिए अच्छाई की बातें भी करते हैं, और जरा सा टेढ़े होते हैं तो फिर वही उस मुंह जो है वो बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूं तो बाइबल तो इसके अगेंस्ट चल रही है। बाइबल तो कहती है एक तरह की दो तरह का पानी एक नाल से नहीं निकल सकता। तो आप पहले अच्छाई की बातें करके बुराई की बातें कैसे निकाल देते हैं? बेशक बेशक। तो आप ऐसे नाजरीन को क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूँ नाजरीन को, यही पैगाम देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को भी। बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आज चंद एक ऐसे करैक्टर्स हैं, शख्सियत हैं जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं और एक मॉडल का रोल जो है वो अदा किया जा रहा है, लोग फॉलो भी करते हैं उन्हें। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, जितनी न्यू जनरेशन है, आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दिल से रिस्पेक्ट करें, दिल से इज्जत करें। और जब आप इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छाई के लफ्ज़ अपने रूहानी बाप के लिए, अपने बाप के लिए, अपने एल्डर्स के लिए कहते हैं, तो कभी भी उनके पीछे कभी उनकी बुराई ना कीजिए। क्योंकि अगर आप बुराई करेंगे तो जो सीड आप सो करेंगे उसी का फ्रूट आपको मिलेगा। मैं अपनी बात करता हूं, जिस तरह मैंने हमेशा ही इज्जत की है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बातें उल्टी सीधी घुमा-फिरा कहते, पास्टर शहजाद ने ये कह दिया, पास्टर शहजाद ने ये कह दिया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहां से खुदावंद से बरकत को हासिल किया है और एक अच्छा बीज मैंने बोया था और उसका रिजल्ट आज मुझे खुदावंद दे रहा है। जिस तरह मैं आपकी खिदमत करता था, जूते सीधे करता था, हमेशा आपकी केयर करता रहा हूं, आज मेरे चर्च में, मेरी खिदमत में, वर्ल्ड वाइड जहां पे दुनिया में जाता हूं, लोग वैसे ही मेरे साथ करते हैं जो कभी खिदमत में मैं यहां पर आपके साथ करता रहा। और प्रेज द लॉर्ड शहजाद भाई, मैं इस बात से पास्टर शहजाद सिद्दीक में बड़ा खुश हूं
کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ آپ کو خدا نے بڑی برکت دی. ایسے ہی ہے سر, اور جو خدا کے خادموں کے منہ سے ناظرین بات نکلتی ہے, خدا اس کو یقیناً پورا کرتا ہے کہ جتنے بھی آپ جس کے ساتھ بھی ہیں, میری آپ سے درخواست ہے اس کے ساتھ وفادار رہیں. اگر آپ کا کوئی ٹیچر ہے, استاد ہے, باپ ہے, اگر آپ اسپرچولی کسی باپ کہتے ہیں تو پھر اس کی باپ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے باپ کہتے ہو تو میری عزت کا ہے, اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کا ہے. تو جتنے بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ جس کے بھی ساتھ ہوں, کلام لکھا جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ تم خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور میں دیکھتا ہوں پاسٹر شہزاد اس وقت نہ کوئی آپ کو کوئی پے نہیں ملتی تھی, کچھ بھی نہیں, والنٹیئر آپ خدمت کرتے تھے. 8-9 سال خدمت کی, لوگ مجھے اس فیملی کا حصہ سمجھتے تھے, ساری رات بھی ادھر, سارا دن بھی ادھر, اور کتنی دعائیں بھی کرتے تھے, اور خدا کا شکر ہے ہر طرح سے آپ نے خدمت کی. تو پاسٹر شہزاد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ خوف زدہ ہیں, اور آج کرونا وائرس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین کو, کیونکہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں. تو خدا کے روح نے جو بھی آپ کے دل میں ڈالا ہے آج آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ ڈر اور خوف جو ہے وہ خدا کا پاک کلام بھی کہتا ہے کہ ڈر اور خوف میں نہیں, اسپرٹ نہیں, ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ دلیری کی روح دی گئی ہے. دوسرا تموتھیوس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ عیسائیہ کی کتاب اگر میرے ساتھ دیکھیں, عیسائیہ اس کا 43واں باب, تو وہاں پہ بڑی خوبصورتی سے اس کی پہلی دوسری آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, میں دوسری ورس کو پڑھوں گا, جب تو سیلاب میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور جب تو ندیوں میں سے گزرے تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی, جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی, اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا. یہ خداوند نے کلام کیا تھا یعقوب کے ساتھ, کیونکہ یعقوب اس وقت تو لوگ کرونا سے ڈرے اور خوفزدہ ہیں, لیکن یعقوب اس وقت بھی موت سے اپنے بھائی سے ڈرا ہوا تھا, بھاگا ہوا تھا, پریشانی کے اندر تھا, لیکن خداوند نے اسے کہا کہ تو میرا ہے اور میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, اور تو نہ گھبرا نہ پریشان ہو, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور یہاں پہ خداوند نے یعقوب کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگ آج کرونا سے پریشان ہیں, ایک وبا ہے جس سے لوگ ڈرے ہیں. اور کلام میں اس کے لیے میں کچھ باتیں پازیٹیو بھی کہوں گا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں حکمت سے بھی چلنا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہمیں ایک انکریجمنٹ اور دلیری کا پیغام یہ ملا ہے کہ ہمیں خوف کے اندر نہیں رہنا. گو ہم اپنے گھر کے اندر ہیں, گو ہم اپنے چرچ میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں, تو یہاں پر کلام ہمیں کہتا ہے کہ تو کسی بھی حالت میں ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں. تو سیلابوں میں سے گزرے گا, ندیاں تجھے نہ ڈبوئیں گی, بلکہ تو آگ پر چلے گا, شعلہ تجھے نہ جلائے گا. کرونا سے بڑھ کر شعلہ ہے سر, ٹھیک ہے. آگ جو ہے ہمیں فزیکلی نظر آتی, کرونا تو ہمیں فزیکل نظر نہیں آتا, لیکن آگ ہمیں فزیکلی نظر بھی آتی ہے, ویژول ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو, لیکن کلام کہتا ہے کہ تو آگ جو ہے وہ تجھے چھوئے گی نہیں, تجھے ٹچ نہ کرے گی, تجھے جلائے گی نہیں. یہاں سے ہمیں دلیری مل رہی ہے, انکریجمنٹ ہو رہی ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں, خداوند کے سایہ میں ہیں, خداوند کے پروں کے نیچے ہیں, ان کے لیے وہ ایک مسکن ہے, ان کے لیے ایک ڈھال ہے, وہ سپر ہے, چھپنے کی جگہ ہے. تو پھر جب خدا ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے, ہماری ڈھال بھی ہے, ہماری سپر بھی ہے, ہماری پروٹیکشن بھی کرتا ہے, اور سب سے بڑھ کر مکاشفہ کی کتاب کو دیکھ لیا جائے تو وہاں پر ہمارے لیے ایک اور انکریجمنٹ ہے کہ ہم اوور کم کریں گے, ہم اوور آئیں گے, اس پر ہم غالب آئیں گے. کس کے وسیلہ سے؟ برے کے لہو کے وسیلہ سے. تو جب برے کا لہو ہماری پروٹیکشن ہے سر, تو پھر ہمیں خوف زدہ کیوں ہونا ہے؟ اور جب بھی آپ نے ورس لی ہے تموتھیوس کے دوسرا تموتھیوس, اس میں لکھا ہے کہ ہمیں دہشت کی روح نہیں دی گئی, ہمیں تو خوشی اور شادمانی کی روح دی گئی ہے. اور لوگ آج ایک اسپرٹ کے اندر جو کہ خوف کی اسپرٹ ہے اس کے اندر دبے بیٹھے ہیں, چھپے بیٹھے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کر رہے, لوگ چرچز میں جانا پسند نہیں کرے. گو ہمیں حکومت نے بھی منع کیا ہے, ہمیں تابعداری بھی کرنی ہے, لیکن خوف سے ہٹ کے تابعداری کریں. اس بات کو دل سے نکالیں کہ اگر ہم چرچ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ کرونا لگ جائے گا. نہیں, اس بات کو مانیں کہ حکومت نے ہمیں الرٹ کیا ہے, ہمیں تابعداری کرنی ہے, کیونکہ بائبل ہمیں حکومتوں کی تابعداری سکھاتی ہے. لیکن تابعداری کریں خوف سے باہر نکل کے. کیا کہیں گے آپ؟ پریز دی لارڈ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا بھی ابلیس کا ایک پلان ہے سر, بہت بڑا پلان. اگر ہم دیکھیں یورپ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ابھی ویکسین نہیں آئی, انہوں نے پلان, انہوں نے لا پاس کیا ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ ہے نا, اس کو کیا کرنا پڑے گا, کرونا کی ویکسین لگوانی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابلیس کا ایک پلان ہے. تو ہم سب نے ناظرین اس ابلیس کے پلان کو کیا کرنا ہے, فیل کرنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے
کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو آپ میرے عزیزو کلام لکھا ہے کیا کال وبا اور یہ چیزیں ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. تو میرے عزیزو یہ چیزیں ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ہمیں میرے عزیزو مسیح پر اپنی آنکھوں کو فوکس رکھنا ہے, دنیا کی طرف نہ دیکھیں, وباؤں کی طرف نہ دیکھیں. کلام لکھا ہے کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی. آمین آمین. تو پاسٹر شہزاد پریز دی لارڈ. تو اور آپ ناظرین کو کیا کہیں گے؟ یہی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی. جب خدا ہمارے خیمہ کی پاسو سا پروٹیکشن کر رہا ہے تو وبا تو تبھی نزدیک نہیں نہ آئے گی اگر کوئی اس کی پروٹیکشن کرنے والا ہوگا. نہیں تو خیمے تو ساری دنیا کے ہیں, خیمے تو مصریوں کے بھی تھے, اسرائیل کے لوگ وہاں پہ محفوظ رہے ہیں, لیکن مصریوں کے خیمہ کے اندر وبا گھس گئی ہے. لیکن اسرائیلی جو ہیں ان کے خیمے محفوظ رہے ہیں. کیسے محفوظ رہے ہیں؟ وہ برے کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے. آمین. تو آج لوگوں کو اس بات کے لیے میں انکرج کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے. آپ نے بڑی خوبصورت ورس لیا اور بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ریز کیا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ جائے گی, کوئی وبا تیرے خیمہ کے اندر داخل نہ ہو سکے گی. لیکن اس کی کوئی ریزن ہے کیوں نہ داخل ہو سکے گی, کیونکہ وہاں پہ کوئی پروٹیکشن کرنے والا ہے. کئی ایسے خیمے بھی ہیں, خیمے بڑے خوبصورت ہیں, دکھائی دیتے ہیں, مضبوط خیمے ہیں, لیکن وبا ان کے اندر ہے. مصر کے اندر چلے جائیں تو فرعون کا محل اس سے زیادہ پروٹیکشن کس کی تھی, لیکن وبا اس کے اندر بھی چلے گی, اس کا بیٹا مار دیا. لیکن دوسری طرف اسرائیلیوں کے خیمے چھوٹے چھوٹے تھے, کمزور خیمے تھے, لیکن وبا ان کے پاس سے بھی گزری نہیں ہے, کیونکہ ان کی چوکٹوں پر برے کا لہو جو تھا وہ ان کی پروٹیکشن کر رہا تھا. تو آج ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں بسنے والی ساری کلیسیا سے کہنا چاہتا ہوں, اور دنیا کے جتنے ممالک کے اندر اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, میرے عزیزو, خداوند کے لوگوں, خیمے ساری دنیا کے ہیں, خیموں میں بسنے والی طرح طرح کی قومیں اور امتیں ہیں, لیکن آپ کے خیمہ کے نزدیک وبا نہیں جا سکتی, کیونکہ آپ کی پروٹیکشن کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے بلکہ برے کا لہو ہے. اور برے کے لہو کو دیکھ کر تو موت کا فرشتہ گزر گیا ہے. وبا کا اور کرونے کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کے خیمہ میں چلا جائے. آمین آمین. برے کے لہو کو دیکھ خدا کی تعریف ہو. اس نے کہا میں گزر جاؤں گا, میں گزرتا جاؤں گا. اگر ہم پڑھے کلام مقدس کو تو ہمارے یہاں پر نئے عہد نامہ کے اندر ہمارے لیے بڑی خوبصورت باتیں جو لکھی گئی ہیں کہ اگر ہم پطرس کا پہلا اگر ہم خط دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم اگر برے کے لہو کو اپنے اوپر چھڑکتے ہیں تو ہمیں پیس اور ملٹیپل گریس جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو آج جتنے لوگ یہاں پر گھروں کے اندر وہ سپرے کر رہے ہیں جی کرونا سے بچنے کے لیے, تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کتاب مقدس کو پڑھیے, بائبل مقدس کو پڑھیے. must we sprinkle the blood of Jesus. جب آپ یسوع مسیح کے بلڈ کو چھڑکتے ہیں, اپنے اوپر لیتے ہیں, تو پھر ہمیں کرونا سے بچنے کے لیے سپرے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یسوع کے لہو کو لے لیجئے تو آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے. آمین. یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے آج کلیسیا کے لیے. جی خدا کا شکر ہے, بہت خوبصورت آپ نے شیئر کیا کہ برے کا لہو جو ہے نا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو حد ہوتی ہے پھر برے کے لہو کو کیا ہے کہ ابلیس عبور نہیں کر سکتا, اور جو ہمیں کرونا کی طرح نظر تو نہیں آتا, لیکن خدا اپنی پروٹیکشن کو لگا دیتا ہے, شیلڈ کو لگا دیتا ہے اپنے خون کی صورت میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ پھر ابلیس وہاں داخل نہیں ہو سکتا. تو جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, آپ خوفزدہ نہ ہو, خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. کلام لکھا اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں, میں چاہتا ہوں کہ چند ایک میں آپ کے پریئر ریکویسٹ بھی جو آپ ہمیں فیس بک پر واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. نعیم مل, ہاللیلویا, جیسس کرائسٹ بلیس مائی سن اینڈ ڈاٹر. پیارے بھائی نعیم مل, ویلکم آپ کو. نسرین گریس, آپ کو بھی ویلکم. مہک یونس, God bless you both. God, thank you very much. Gospel singer, praise the Lord. خداوند آپ کو برکت دے. بابر سوترا, آپ کو بھی ویلکم. اور اسی طرح کرزیا ہدایت, خداوند آپ کو بھی برکت دے, اور اسی طرح آپ کے خاندان کو بھی. اور اسی طرح روبینہ کوثر, آپ کو بھی ویلکم, خوش آمدید کرتا ہوں. شباز مسیح, آپ کو بھی ویلکم. عثمان رانجا, پلیز پریئر فار مائی, آپ کی چاچی کے لیے دعا کرتا ہوں, خدا انہیں بیبی جیسی برکت دیں, اور خدا کا روح القدس ان کی جو بھی وشز ہیں ان کو پورا کریں. اور اسی طرح رضیہ شہزاد, آپ کو بھی ویلکم, خوش آمدید کرتا ہوں. بابر سوترا, آپ کو بھی ویلکم, خوش آمدید. خرم البرٹ ڈین, آپ کو بھی ویلکم, خوش آمدید کرتا ہوں.
آئزک یونس، اسحاق یونس، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید. سدرا چاند، خدا آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو خدا برکت دے اور اس کی ساری میڈیکل رپورٹیں مسیح کے نام میں نارمل آئیں. جی شہزاد بھائی آپ کے پاس یہاں پہ بھی میرے ساتھ کافی لوگ اس طرف بھی ہیں، جن میں کراچی سے پاسٹر شکیل اقبال صاحب ہیں، ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں بھائی، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. اسی طرح مبشر فیصل جوید ہیں، سونیا ولسن، اور اسی طرح ولسن نواب صاحب گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اور خضر حیات گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح صبا خان ہمارے ساتھ ہیں، عروج بابر بہن ہیں کوئی ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ پاسٹر اظہر ہمارے ساتھ ہیں، میری فیملی سے لوگ میرے ساتھ ہیں. پاسٹر اظہر صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور بروک جان جو ہیں پاسٹر ایلون کے بیٹے نشال کلونی سے، سلیم رحمت سندھو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بابر خان ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. حنوف عزیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، گاڈ بلیس یو بردر. اور اسی طرح پاسٹر امجد بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پاسٹر جمشید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور ان کی سب کی جو ہے یہ اپنی دعائیں درخواستیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. عتیق بھٹی صاحب کراچی سے، اور کچھ لوگ میرے ساتھ دبئی سے، مینا عرفان دبئی سے اپنے کاروبار کی اپلیکیشن، وہ بزنس کی اپلیکیشن انہوں نے سینڈ کی ہے. خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے بزنس کے لیے پریشان ہیں اور اپنی دعائیں درخواستیں اپنے بزنس کی، کاروبار کی. کچھ لوگ اپنے فزیکلی ہیلنگ کی اپلیکیشن سینڈ کر رہے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں اور یہ پیغام میں سمجھتا ہوں آج ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں اس وقت دعائیں درخواستیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح پاسٹر شیوا، I am Pastor Sheva Hans, India, Punjab. Keep in your prayer our ministry. We need church building. تو میرے پیارے بھائی پاسٹر شیوا، ہم دعا کرتے ہیں آپ کی چرچ بلڈنگ کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر شہزاد پاسٹر کے لیے دعا کریں، شیوا ہنس کے لیے پنجاب انڈیا میں ان کو چرچ بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور جتنی بھی آپ نے پریئر ریکویسٹ پڑھی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے بلیسنگ کو ریلیز کریں. آمین. آئیے دعا کرتے ہیں. اے باپ یسوع مسیح کے نام سے، جو نام قدرت والا ہے اور جس نام کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہے، خدا ان پاک خدا ہم اسی نام کے وسیلہ سے خدا ان پاک خدا اپنے عزیزوں کے لیے، خصوصاً اے باپ جو لوگ انڈیا سے جنہوں نے چرچ بلڈنگ کے لیے درخواست کی ہے، خدا ان کی چرچ بلڈنگ کے لیے خدا ہم تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں کہ تیری قدرت کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے خدا ان پاک خدا. اے باپ یسوع کے نام سے پاسٹر شیوا کے لیے اور خدا ان پاک خدا ہم مل کر تیرے خادم التجا کرتے ہیں کہ انہیں بلڈنگ جیسی برکت مل جائے خدا پاک خدا، انہیں بلڈنگ جیسی برکت مل جائے خدا پاک خدا. اور اسی طرح خدا پاک خدا دیکھ مینا عرفان کے لیے جنہوں نے دبئی سے اپنی اپلیکیشن سینڈ کی ہے، خدا ان کے بزنس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں خدا پاک خدا. خدا ان پاک خدا انہیں برکت دے، انہیں برکت دے. اور جتنے لوگ اپنی اپلیکیشن سینڈ کر رہے ہیں خدا ان سب کو ہم تیرے حضور میں لاتے ہیں خدا پاک خدا. اور خدا دیکھ بھائی جمشید کے لیے جو کراچی سے ہیں خدا، اس کی ساری فیملی کے لیے، بھائی پرویز کے لیے خدا، ان کی بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے تیرا خادم ہے خدا. اور اسی طرح خدا ہینا طارق کی والدہ کے لیے خدا دیکھ ہم التجا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا آپریشن نہیں، ہم تیری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا، اپنی قدرت کے وسیلہ سے آپریشن کر رہے ہیں خدا پاک خدا. اے خداوند ہم اسی طرح مل کر تیرے لوگوں کے لیے بلیسنگ چاہتے ہیں خدا، بلیسنگ چاہتے ہیں، بلیسنگ چاہتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں. آج خدا تیری قدرت کے وسیلہ سے بندن ٹوٹے خدا، تیرے لوگوں کے جوئے کھل جائے خدا پاک خدا. اور یہ تیری قدرت سے ہو سکتا ہے، یہ تیری قدرت سے ہو سکتا ہے. اپنے لوگوں کو لے، انہیں برکت دے خدا، انہیں برکت دے. اور جتنے لوگ کرونا کی زد کے اندر آ چکے ہیں خدا، ہم یسوع کے نام سے ان کی چینوں کو بریک کرتے ہیں یسوع کے نام سے، اور خدا اس جوئے کو ہم توڑ دیتے ہیں خدا پاک خدا. اور اے خدا پاک خدا تیرے لوگوں کے یہ التجا کرتے ہیں مل کر کہ خدا ہم برے کے لہو کو مانگتے ہیں تاکہ ان کی کمپلیٹ پروٹیکشن ہو خدا پاک خدا. ہاں خدا جتنے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ خدا اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں خدا پاک خدا، ان کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں خدا. خدا انہیں بھی برکت دے جو ہمارے ساتھ انجیل کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں خدا، اور جو ابھی آ رہے ہیں خدا ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں خدا. اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں
खुदा पाक खुदा इन्हें बरकत दे, आदम के लिए बरकत चाहते हैं, माया के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। इसी तरह खुदा पाक खुदा तेरा खादम होते हुए इन सब को बरकत की दुआ देते हैं, बरकत की दुआ देते हैं खुदा। आकाश गिल को खुदा यीशु के नाम से तेरे हुजूर में लाते हैं, नदीम गौरी को हम बरकत की दुआ देते हैं खुदा पाक खुदा, इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे मसीह मसलूब के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पादरी साहब मेरा ईमान है और ये यकीनन दुआई देंगे। नाजरीन आप और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ हर एक बात के लिए, और मैं प्यारे भाई MPA हरून गिल साहब आपकी फैमिली के लिए और इसी तरह बिशप विल्सन साहब के लिए दुआ गूँ, खुदा आपको तसल्ली दे। आज हमारे प्यारे भाई MPA हरून गिल साहब की दादी जो है मसीह में रात 2 बजे सो गई, काफ़ी एज थी उनकी, काफ़ी अरसे से बीमार भी थी, और मैं समझता हूँ कि हम दुआ गो हैं खुदा के खादम बिशप विल्सन साहब के लिए कि खुदा उन्हें भी तसल्ली दे। और कल उनका जनाजा है। आप प्यारे भाई पास्टर हरून गिल साहब से राब्ता भी कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर आप राब्ता कर लीजिएगा, ज़रूर उनके साथ आप शेयर करना चाहें, पीस यानी दुआ देना चाहें उनकी फैमिली को, ज़रूर आप कीजिएगा। तो प्यारे भाई शहजाद, बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं हमें मैसेज, मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे साथ अभी मिनिस्टर कामरान माइकल साहब भी हैं, उनकी भी बरकत की दुआ करेंगे। और इसी तरह और इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि पास्टर अजहर साहब हैं बाहर कॉलोनी से, उनके लिए भी दुआ करेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। और इसी तरह असलम आशिक साहब हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। पास्टर शकील ने फिर मैसेज किया कि उनके लिए भी दुआ की जाए। और एवेंजलिस्ट आमर हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। इस बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो हैं अभी इस तरफ इस पेज पे भी अपडेट हो रही हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आपकी तरफ भी सेम वही है, और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा जो आज बड़ी कुदरत के साथ अपने लोगों को छुएगा और इनके आज यीशु के नाम से बंधन भी टूटेंगे और खुदा इनकी जिंदगियों में गवाहियां जो हैं वो कायम करने वाला है। एक और मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है। सजावल लिखते हैं, पास्टर जी प्रेयर फॉर माय फैमिली, फादर एंड हस्बैंड खलील संधू फ्रॉम, आपने लिखा है दिलशाद, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह भाई जी हम हॉस्पिटल में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज प्रेयर फॉर कवरेज कोरोना वायरस, हम हमारे लिए दुआ करें। Amen. और स्टाफ शकीला भट्टी बिहाड़ी से हैं, तो हम प्यारी बहन शकीला आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा का पाक रूह आपको कोरोना वायरस से, जितने भी हमारी स्टाफ नर्सेज हैं उनके लिए दुआ करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आए जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। प्यारी बहन शकीला के लिए दुआ करेंगे, शकीला भट्टी के लिए जो विहाड़ी से में इन्होंने लिखा है स्टाफ नर्स हैं, जिस तरह साहिवाल हैं, दूसरे शहर में हमारी नर्सें बहनें हैं, लाहौर में, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और इसी तरह कराची, इन सारी नर्सेज के लिए दुआ करेंगे। प्यारे भाई अमजद फरूक पास्टर साहब की मिसेज, प्यारी बहन डेजी भी इस वक्त टीवी पर देख रही हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे, खुदा उनको भी महफूज रखे। और जितने भी हमारे क्रिश्चियन डॉक्टर हैं, मुस्लिम डॉक्टर हैं, जितने भी पैरा मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, मैं तेरे खादम पास्टर सदी और खुदाम शहजाद सदीक के साथ मिलकर खुदाम देख अपने इन प्यारी बहनों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए बरकत चाहता हूं। जितने भी इस वक्त हमें अमेरिका में हमें लोग देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, खुदाम देख मिडल ईस्ट में देख रहे हैं, जिन जिन हॉस्पिटल में मेरी बहनें स्टाफ नर्स हैं, मेरे भाई खुदाम हॉस्पिटल में सफाई का काम करते हैं, मेरे बहन भाई खुदाम जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए तेरे पाकरू की कवरेज को हम मांगते हैं। बरे के लहू को इनके बदनों पर लेते हैं ताकि तेरा खून इन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखे और इन्हें सलामती बख्शे। और खुदा जो बेटी इस वक्त देख रही है जिसको कोरोना वायरस हुआ है, पॉजिटिव इसका आया है, यीशु मसीह के नाम में इसका कोरोना वायरस यीशु के नाम में इसको छोड़े और इसके टेस्ट नेगेटिव आए यीशु के नाम में, ताकि ये बेटी यीशु के नाम में शिफा पाए। और मेरी दुआ है जितनों को भी खुदा फीवर है अभी इसी घड़ी जाता रहे। मैं तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और तमाम पुलिस ऑफिसर के लिए, तो अफवाज के लिए, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, हम सारे मिलकर पाकिस्तान
آرمی کے تمام جوانوں کے لیے جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، رینجر کے جوانوں کے لیے، اسی طرح خدا ہم آرمی کے جوانوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، اور جتنا بھی پیرا میڈیکل سٹاف ہے، ہم تیرے بیٹے یسوع کا لہو ان کے بدنوں پر لیتے ہیں مسیح کے نام میں، آمین 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 آمین۔ اور پریز دی لارڈ۔ ناظرین آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم مزید آپ کے لیے دعا کریں، میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کم سے کم 5 سے 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں اینڈ میں سب لوگ اور بھی جوائن کر سکیں، اور خدا کے فضل سے ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام جتنے بھی فیس بک فیملی فرینڈ ہیں کہ آپ فالو کرتے ہیں، اور ہمارے 10 لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں فیس بک پر آپ، اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ کی ساروں کی محبت کے لیے۔ مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہاں آئزک ٹی وی نہیں آتا، ہم فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ناظرین اس وقت یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ تمام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے خادم سے پیار کرتے ہیں۔ آئی لو یو آل، جتنے بھی میرے فیس بک فیملی فرینڈ ہیں، اسی طرح میرے فیس بک پر ہیٹر بھی ہیں، آئی لو ہیٹر کو بھی میں پیار کرتا ہوں، اور جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں ان کو بھی پیار کرتا ہوں۔ جو ہیٹر ہیں میں آئی لو مور دین یو، اور آپ سب سے بھی میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے برکت کا وارث بنایا ہے۔ میں ہمیشہ پاسٹر شہزاد جو ہیٹ کرتے ہیں نا، ان کو بھی کیا کرتا ہوں، ان کو نمبر 1 پہ رکھتا ہوں، سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ رکھنا ہی ان کو چاہیے جی، رکھنے تو سر آپ کا بھی تجربہ ہوگا بہت سارا جی۔ ابھی جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ آئی لو ہیٹر اینڈ آئی لو مور دین یو ہیٹ می، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئی لو یو مور دین یو ہیٹ می، رائٹ۔ تو آپ ہمیں جتنا زیادہ آپ نیگیٹو بولتے ہیں، تو میں جب آپ نیگیٹو بولتے تو ایک سمپل دیکھنے والوں کو ایگزامپل دینا، آپ ایک اسپرنگ لے لیں جی، اسپرنگ کو زمین پہ رکھ کے اس کو پریس کرتے جائیں، جی کرتے جائیں اس کو پریس، جی، جتنا زور سے اس کو پریس کریں گے اتنے زور سے وہ اوپر جائے گا، اوپر جائے گا۔ تو آپ جتنی طرح طرح کی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس سے انکریجمنٹ یہ ملتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے ٹھیک رائٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ نیگیٹو بولتے ہیں ہمیں اتنی زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے، اتنی زیادہ پاور فیل کرتے ہیں۔ میں آپ کی طرح میرے لیے بھی بہت زیادہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں ہنستا رہتا ہوں۔ اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا اب وقت آیا ہے پاسٹر انور صاحب کے بعد میرا وقت ہے، اب لوگ میرے لیے وہ دیکھو پورے پیجز بھرے ہیں، کیسے ایسے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کو رکھا ہے، ایک طرف آپ کی پکچر لگائی ہے، ایک طرف میری پکچر لگائی ہے، درمیان میں لکھا ہوا ہے تلاش گم شدہ۔ بھائی ہم کہاں گم ہوئے ہیں؟ ہم تو آپ کے گھروں کے دروازے نوک کر کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ راشن آپ لوگوں کے لیے، یہ لے لیجیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے۔ جی، میں پاسٹر شہزاد آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں راشن کے بارے میں بھی، کہ آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو راشن تقسیم کیا، کیونکہ سارے پاکستان کو کرنا، آپ دیکھیں ہر حکومت بھی اس میں بے باس ہے، بے باس سے ہم نہیں کر سکتے، اگر پورے پاکستان کو دیکھیں آپ اکوموڈیٹ پوری نہیں کر حکومت سکتے۔ بھی پاکستان کے ہر فرد کو اگر دیکھ لیں، سندھ کی گورنمنٹ دیکھ لیں، بلوچستان کی گورنمنٹ دیکھ لیں، اور اسی کے پی کی دیکھ لیں، پنجاب کی، دوسرے یعنی ساروں کو نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں ایک چرچ ایک منسٹری نہیں کر سکتی، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے بھی گھروں میں جا جا کر لوگوں کو راشن دیا۔ مجھے کہتے ہیں لوگ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ساری فیملی کی طرف سے، جتنے بھی ہمارے فیملی ہیں لوگ ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ابھی جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ابھی تقریباً 400 فیملی کے لیے ابھی بھی میری ٹیم جو ہے، یہ آج میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، ابھی تقریباً آلموسٹ 400 فیملی کے لیے ابھی جو فوڈ پیکج ہے وہ میرے چرچ کے اندر جو ہمارا سٹور ہے وہاں پہ بھی پیک ہو رہے ہیں۔ ابھی یہاں سے جانے کے بعد اس کو میں پھر لائیو کروں گا، وہ بھی دکھاؤں گا میں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت بات کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیا سارے پاکستان کا جو ذمہ داری ہے پاسٹر انور فضل کی، پاسٹر شہزاد کی، یا سالک برکت کی، یا سرفراز ولیم جو کراچی میں، یہ ان کی ہے؟ بھائی یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، خدا نے جو ہمیں ہمارے ذمہ کام لگایا ہے ہم کر رہے ہیں، جو جتنی خدا نے ہمیں قوت دی ہے، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اپنی سوچ سے بڑھ کے لوگوں تک کر رہے ہیں۔ میں مسلم گھروں تک گیا ہوں، میری کالونی میں جتنے مسلم گھر ہیں میں ان کے دروازے نوک کر کے ہم نے مسلمس کو دیا، ہم نے کرسچنس کو دیا، بلا امتیاز دیا، کیونکہ ہمیں خدا نے بلایا برکت کے لیے۔ آپ نے اچھا کیا یہ بات کہا ہے کہ حکومت بھی بے بس ہے، حکومت بھی پورے پاکستان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہی، بلکہ وہ بھی جتنے
ہیں, مختلف ایریاز ہیں, NGOs ہیں, ہر کوئی لگا ہے. اور یہاں پہ ناظرین سے یہ کہوں گا, میرے بھائیوں میری بہنوں, جتنے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی شکر گزار ہیں, اور جتنے بہت کچھ نیگیٹو کہتے ہیں ان کے لیے دوسروں سے زیادہ شکر گزار ہیں, کیونکہ آپ کی باتیں ہمیں زیادہ انکریجمنٹ, آپ کی باتوں سے انکریجمنٹ ہوتی ہے, ہمیں زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کی مخالفت نہیں ہے نا, داؤد کہتا ہے اگر میری مخالفت نہیں ہے تو میں سمجھ لوں کہ میں ٹھیک جگہ پہ نہیں ہوں. جی. تو جب ہماری مخالفت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جہاں پہ شیطان جو ہے اس کو پرابلم ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, آپ ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں. تو مجھے آپ کو دیکھ کے ہمیشہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میری ٹیم کے اکثر لوگ بولتے ہیں یار اس نے یہ کہہ دیا, میرے بھائی ہیں اظہر بھائی, ذرا وہ تھوڑے خادم ذرا ہیں, اور کہتے ہوتے ہیں یار اس کو فون کر کے پوچھنا. میں کہتا نہیں, پاسٹر انور فضل کو دیکھنا, وہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ خدا مجھے نے برکت خدا. تو میں نے کہا یار میری جو نیچر ہے میری خدمت وہاں سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نیچر ویسی ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار ہمیں ان کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے, ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں, وہ ان کا کام جو ہے وہ کریں, جو ہمارا کام ہم کرتے جائیں. کیونکہ شہزاد خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں برکت کا وارث بنایا. جب ہم کچھ نہیں کرتے تھے کوئی مخالفت بھی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں مخالفت ہوتی. جتنے آپ بڑھیں گے اتنی ظاہر ہے کہ لوگوں کو کوئی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی زمین کا تو پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, صرف یہ جلس ہوتی ہے. اور جلس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو جلانے والی بات ہوتی ہے, کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو کسی پر تھوکتا ہے اور تھوک اسی پر واپس آتا ہے, چاند پر آپ تھوکیں گے تو تھوک چاند پہ نہیں جائے گا, اسی شخص پر آئے گا. میں یہاں سے ایک اور بات آپ کے لیے آپ کی بات کو بڑھانے لگا ہوں کہ ایک درخت دیکھ لیں, جس درخت پہ فروٹ نہیں ہے نا, پھل نہیں ہے, اس کے پاس بھی نہیں کو گزرتا, اس کو کچھ نہیں. اور جس درخت پہ فروٹ ہوگا اور لوگ کوشش کریں گے اس کی ڈالیاں ان کو بھی کھینچیں گے, توڑیں گے, کوئی پتھر بھی مارے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کچھ مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر فروٹفل, ہمیں خداوند نے وہ درخت بنایا جن پہ پھل دکھائی دے رہے ہیں. تو جہاں پہ درختوں پہ پھل ہے ہی نہیں ہے, ان کی بات کون کرے گا. اور بالکل آپ نے بجا کہا ہے, یہی بات میں کل منسٹر اعجاز صاحب سے کر رہا تھا, اعجاز عالم صاحب سے, تو ہم سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے رات کو. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب مجھے تجربہ ہے کہ اگر بیر لگے ہوں بیری کو تو اس کو وٹے بھی پڑتے ہیں, کہ پتھر کس طرح لوگوں کے وسیلہ سے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو اس کو کوئی کہتا بھی نہیں. سیزن آپ دیکھ لیں, اس کو پاس اس کی چھاؤں میں نہیں کوئی بیٹھتا, کانٹے لگیں گے, لیکن جب اس پہ فروٹ ہوگا اور تو اس پہ پتھر بھی فروٹ جو ہوتا ہے وہ پھر ڈالیاں کیا ہوتی ہیں, جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ انسان باہر نکالتا ہے. اور کلام میں جو کلام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام میں لکھا اچھا مالک اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا بری چیزیں نکالے گا. لیکن ہمیں کسی کا برا نہیں ماننے کی ضرورت. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, ان کا کام ان کو کرنا دینا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اپنا کام کریں جس کام کے لیے آپ بلائے گئے. ابھی 2 سے 5 منٹ پہلے جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا, ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے فیس بک پہ, وہ میرے خیال میں پتہ نہیں کون ہے, کراچی سے واٹ ایور آئی ڈونٹ نو. تو اس نے ساتھ میں 4-5 تصویریں لگائی ہیں, اور وہ کہنے لگا اس میں کہ ہمارے چرواہوں نے ہمیں دوسروں کی چراگاہوں پہ چھوڑ دیا ہے, یہ ہے وہ ہے, انہی بھیڑوں نے ان کو چینلز کا مالک بنایا ہے, انہی بھیڑوں نے ان کو پراپرٹیز کا مالک بنایا ہے, انہی بھیڑوں نے ان کو دوسرے ممالک میں گھر خرید کے دیے ہیں. اور وہ اپنا غصہ پورے طور سے نکال رہا ہے ویڈیو میں. اب ہم اپنے نئے چرواہے ڈھونڈیں گے. تو میں اپنی بیگم سے یہ کہنے لگا کہ اس کا غصہ اس قدر ہے کہ اگر اس کے کچھ سامنے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گلے پڑ جائیں. تو اس کو اس بات کا بیچارے کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بھیڑوں کی کیئر کرتا ہے, اور ہم کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے آپ کی, میں ایک ایڈ پڑھا تھا کہ آپ کا مختلف ٹیمیں مختلف شہروں میں جا رہی ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم پورے گجرنا والے کو پورے کو فیڈ نہیں کر سکتے. میں نے ہر شہر کو ہم نے, ابھی میں گیا ہوں, میں نے فیصل آباد سمندری میں تقریباً کوشش کی کہ وہاں تک میں ریچ کروں. میں سیالکوٹ تک ریچ کر رہا ہوں. میں اپنی مختلف کالونیوں میں, گواوا میں, بے ٹاؤن میں, مختلف ایریا میں گاڑیاں بھیج رہا ہوں ہر روز 100 فیملی کے لیے. دس از ٹو مچ. ہم اتنا کر رہے ہیں.
تو ہم اگر کہیں کہ پورے پاکستان کے ایک ایک مسیحی گھر تک پہنچے تو کیسے پہنچ پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہنچ بھی رہے ہیں. کس طرح پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ ساری منسٹریز جی سارے چرچز جتنے بھی ہیں, اگر کراچی کے آپ دیکھ لیں, کوئٹہ کے دیکھ لیں, آپ اسلام آباد کے دیکھ لیں, پشاور کے دیکھ لیں, لاہور کے دیکھ لیں, سارے چرچ اور خدا کی شکر کر رہے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرنی آج میں پاسٹر شکیل اقبال کو دیکھ رہا تھا کراچی میں, ہم خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, وہ پریس ٹی وی کو وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا سٹاک فوڈ کا جو تھا اس کو پیک کر رہے ہیں, اور میں نے اپریشیٹ کر رہا تھا کہ پاسٹر صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. پورے کراچی کے چرچز لگے, لیکن پھر بھی ابھی دوسری بات سن لیں, یہاں پہ ایک اور بڑی میں انٹرسٹڈ سی بات کرنے لگا ہوں. راشن اتنا چرچز نے دیا ہے, نہ میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا, نہ آئزک ٹی وی کو کہہ رہا ہوں, میں تمام چرچز کو کمبائن بات کروں گا. اتنا راشن دیا ہے کہ ایک شخص ہمارے جاننے والا, یہاں سے نہیں کراچی سے, میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, اس سے بات ہوئی میرے پاسٹر صاحب کی, وہ کہنے لگے سناؤں بھی کیا حال ہے. اس نے کہا کہ جتنا راشن اب میرے گھر کے اندر ہے, پچھلے بچپن سے لے کے آج تک ہم نے کبھی اتنا راشن جمع ہی نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ اتنا راشن میں نے جمع بھی کیا ہے, اور میں 10-10 kg دالیں ہیں جو ہے وہ دکان پہ بیچ بھی آیا ہوں. یہ راشن کون سا ہے جو ہم لوگوں کے گھروں تک جا رہے ہیں, اور لوگ راشن سٹور کرتے ہیں اور باہر اس راشن کو سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تک راشن نہیں پہنچ رہا, میں کہتا ہوں لوگ ہم سے راشن لے کے باہر انہیں سٹور پہ سیل کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے, کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ابھی ایک ہماری ٹیم کے جوان, میری ٹیم بھی دیکھ رہی ہے, وہ ایک کہنے لگے کہ وہ عورت جو ہے نا وہ چل نہیں سکتی, ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ایسے کریں کہ ان کے گھر میں ہی ان کو ڈیلیور کروا دیں. میری ٹیم جب گئی کہنے لگی کہ پادری صاحب جب ہم وہاں پر گئے تو آلریڈی وہاں تو کتنے اور بھی چیزیں پیکج پڑے ہوئے تھے, تو کہنے لگے ہم بلکہ دیکھ کے تو ہم نے کہا کہ یہ تو دیکھیں کہ دوسروں کا بھی حق کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے آپ سب چرچز نے دیا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں تمام چینل کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ٹی وی نے, جتنے بھی ٹی وی ہیں ہمارے, پریس ٹی وی ہے, آئزک ٹی وی ہے, برکت ٹی وی ہے, اسی طرح فضل ٹی وی ہے, اسی طرح میں دیکھتا ہوں کنگ ٹی وی ہے, اسی طرح گواہی ٹی وی ہے, اسی طرح سن شائن ٹی وی ہے ہمارے پاسٹر آشر منشا شائن سٹار, اور اسی طرح پاسٹر خالد ایم ناز صاحب جن کا ہمارا ٹی وی ہے, جے سی ٹی وی ہے. سارے ٹی وی نے, ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت سے بہت کچھ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ تمام چینلز کو بھی, بینگ فادر ہوتے ہوئے, اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں تمام چرچز کے پاسٹر کا بھی, جو بھی آپ اپنی اپنی مدد کے تحت کر رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ابھی میں نا ایک مالی میرے کانگریگیشن میں تھے, تو کہنے لگا میں آپ سے اتنا انسپائرڈ ہوا, میں نے رات اس کو پوچھا, میں نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے, تو کہتا ہے پادری صاحب تمہیں پتا ہے میں مالی ہوں, تے میں بھی ویکھو تمہیں میں تصویراں وکھانا کہ میں کتنے لوگوں کو اگے دیتا ہے. میں نے کہا شاباش, ویری گڈ, میں تجھے برکت دیتا ہوں کہ تو نے بڑا اچھا کیا. پھر میں ایک اور شخص کو ملا, شداد بھائی دہاڑیاں کرتا ہے, تو میں نے کہنے لگا کہ میں آپ سے انسپائرڈ ہو کر کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف ہم نے نہیں کرنا, آپ نے بھی کرنا. کہتا میں 20 لوگوں کو میں نے دیا. رات میں ایک اور بھائی کو ملا, وہ ایئرپورٹ پر جاب کرتے ہیں, منیر بھائی, ہمارے منیر مسیح صاحب, تو انہوں نے, منیر سندھو صاحب, انہوں نے بھی کافی لوگوں کو راشن دیا. دیکھیں میں یہاں پہ بات کرنے بڑے لوگ مسالے میں دوں, ہمارا وہ اپنے حنوک صاحب جو ہیں, ابھی حنوک کو اب دیکھیے گا, حنوک نے مور دین 60-70-80 فیملیز کے خوبصورت پیکج بنا کے ادھر بہار کلونی میں اپنے گھر میں رکھ کے, اور 60-70 لوگوں کو بلا کے ان کو وہاں پہ دیا. میرے چرچ سے, میرے علاوہ, میرے چینل سے, میری ٹیم سے, میرے چرچ کے علاوہ مجھے خوشی ہوتی ہے 150-20 جتنے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ صرف ابھی پاسٹر انور فضل نہیں, صرف خالی پاسٹر شہزاد نہیں یا دوسرے چینلز نہیں, بلکہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک اس دوڑ میں دوڑ رہا ہے, اور جتنا جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ کہوں گا جتنے کریٹیسائز کرنے والے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, جو ان کے حصے آتا ہے وہ اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں, اور جو خدمت کرنے والے سر جی وہ خدمت کر رہے ہیں. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر شہزاد صاحب ان ساری باتوں کے لیے جو آپ نے کی ہیں. تو جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, کلام لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے. کلام لکھا ہے کہ تو
ان چیزوں کی فکر نہ کر کہ دیکھ پرندوں کو دیکھ نہ کھاتے ہیں نہ بوتے ہیں پھر بھی میں ان کو خوراک مہیا کرتا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کہاں پر تھے؟ آپ بیابان میں تھے. اگر ان کو من برسا سکتا ہے تو وہ تو بیابان میں تھے. آج آپ تو شہروں میں گاؤں میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ آباد ہیں, اور ہمارے پاکستانی لوگ تو اتنے اچھے ہیں کہ پھر بھی ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں, میں یہاں پہ پاسٹر صاحب مدد کہوں گا کرتے ہیں. کہ ایلیا کو دیکھیں, کریت کے نالہ پہ کون سا KFC تھا یا کوئی میک ڈاؤنس تھا, کوئی بھی نہیں, تو پرندے اس کے لیے کھانا لے کے آ رہے ہیں, اور زبردست مینیو, عام کھانا نہیں ہے. ایک طرف روٹی ہے, دوسری طرف گوشت ہے, نہ KFC نہ سب وے ہے نہ ہارڈیز ہے نہ برگر کنگ ہے, لیکن کھا وہ کیا رہا ہے, روٹی اور گوشت کھا رہا ہے اور کویلا کے دے رہے ہیں. تو یہاں پہ خدا کے لوگوں کے لیے تو یہ انکریجمنٹ ہونی چاہیے. اور کلام میں لکھا ہے بادشاہ کا دل خدا کے اختیار میں ہے. ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اس کی طرف دیکھیں, کیونکہ بادشاہ کا دل تو اس کے اختیار میں ہے, اور وہ کسی بھی بادشاہ کو بھیج دے گا کہ جاؤ جی آج پاسٹر شہزاد کی طرف چلے جاؤ, آج انور فضل کے گھر جاؤ, یا آج منیر بھٹی کے گھر جاؤ, کیونکہ وہاں پہ میری ضرورت ہے. تو جب ایمان رکھیں گے تو خدا پرووائڈ بھی کرتا ہے. پریز دی لارڈ. بالکل آپ نے پاسٹر شہزاد بہت اچھا کہا, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کی ساری خدمت کو, ٹی وی چینل کی خدمت کو, منسٹری کو جو آپ کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو بڑھائے اور زیادہ, جہاں آپ نہیں گئے جن ملکوں میں, ان ملکوں میں بھی خدا آپ کو لے کر جائے, اور پوری دنیا میں جا کر آپ گھر گھر میں, جس طرح میرا وین ہے, گھر گھر میں جی سنائیں گے اور پیارے یسوع کا نام بتائیں. تھینک یو سو مچ. پریز دی لارڈ. تو ناظرین جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے پاسٹر جی کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آپ جتنے بھی, میں آپ کو یہ زندگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ برکت دیں گے نا تو آپ برکت لیں گے. میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ کلام لکھا ہے تم تجربے سے معلوم کرو, تو تجربہ کریں گے تو پھر ہی معلوم ہوگا. کیا تجربہ کرنا ہے؟ بجائے کہ کڑواہٹ نکالیں, کسی کو غصہ کریں, بد دعا دیں, کسی کے لیے برا سوچیں. کلام لکھا ہے, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اگر میں دل میں بدی رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. تو یاد رکھیں کہ کلام میں لکھا ہے جب خادم دو چند عزت کے لائق ہیں, کلام میں لکھا ہے جو میرے خادم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر, آپ موسیٰ کو دیکھ لیے, اس کے بھائی اور بہن اس کے ساتھ ناراض ہوئے, کیا ہوا؟ خدا کی پریزنس ان سے جدا ہو گئی اور دونوں کوڑی ہو گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت ساری مثالیں کہ خدا کے خادم کو انہوں نے کہا کہ یہ گنجے سر والا ہے, اور رچنیاں نکلی, اور انہوں نے کیا کیا, اس کو پھاڑ کر کتنے بچوں کو پھاڑ دیا. خدا کیا بچوں کو مارنا چاہتا تھا؟ خدا اپنے بندہ کے بال نہیں اگا سکتا تھا؟ میری چیزوں, آپ کسی کے جج نہ بنے. خدا کے خادم جو ہے, خدا اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے, خادم چھوٹا ہو بڑا ہو. میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے ان کی عزت کرنا. کہاں سے سیکھا ہے؟ خدا کے کلام سے, اور میرے والدین سے. باپ اور ماں نے مجھے سکھایا عزت کرنا, کیونکہ ہمیں اچھا بیج بویا گیا ہمارے اندر, اور آج وہی فروٹ بن کر باہر نکل رہا ہے. آج کوئی مجھے بد دعا دیتا ہے, میں اس کو دعا دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس کیا ہے؟ دعائیں ہیں, بلیسنگز ہیں, اور جتنی میں بلیسنگ دیتا ہوں خدا اتنا ہی مجھے ملٹی پلائی کرتا جاتا ہے. تو اگر آپ ملٹی پلائی ہونا چاہتے ہیں, تنگی میں بھی بحالی کو دیکھنا چاہتے ہیں, خوشحالی کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو خدا نے آپ کو لاک ڈاؤن کیا ہے تاکہ آپ سیکھیں, خدا کی طرف رجوع لائیں. کلام لکھا تم میری طرف رجوع لاؤ گے, میں تمہاری طرف رجوع لے آؤں گا. تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, خدا کی طرف رجوع لائیں, اس سے دل لگائیں, پھر دیکھیں خدا کس طرح آپ کو سرفراز کرتا ہے. پاسٹر شہزاد صاحب آپ دعا کریں پہلے, پھر میں دعا کروں گا. ہم دونوں دعا کریں گے آج کرونا کے وائرل انفیکشن کے لیے بھی, اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی جو بھی نیڈز ہیں ان کو خدا کا پاک روح پورا کرے. اور خدا تمام چرچز کے لیے آپ دعا کریں, چینلز کے لیے بھی دعا کریں, تمام کلیسیوں کے لیے دعا کریں, اپنے تمام جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. ہیلیلویا. اے باپ یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے دونوں خادم مل کر جنہیں تو نے خداوند اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے, ہم متفق ہوتے ہیں خداوند پاک خدا. اور اے خداوند اس وقت پوری دنیا کے لیے خداوند, ایک دنیا کے ہر ایک کونے میں بسنے والے تمام عزیزوں کے لیے خداوند پاک خدا, ہم تیرے حضور میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور ان کے لیے خداوند پاک خدا تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے
आज अपने लोगों को हर तरह की वबा से और खसूसन इस कोरोना वबा से खुदा इन्हें महफूज कर खुदा पाक खुदा, और यीशु मसीह के नाम से इस डर और खौफ की रूह के अंदर से अपने लोगों को निकाल अपनी कुदरत के वसीला से। हाँ खुदा हम पाक खुदा, कोरोना की वबा को हम यीशु के नाम से रोकते हैं और इस पर गालिब आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम कोरोना वायरस को यीशु के नाम से रोकते हैं खुदा पाक खुदा, और तेरी कुदरत के वसीला से इस पर गालिब आते हैं खुदावंद। अरे खुदावंद, अगर कोई कोरोना की ज़द में आ चुका है खुदावंद, तो हम मिलकर उसके लिए भी खुदा तेरे हजूर में इल्तिजा करते हैं कि तूने हील कर खुदा पाक खुदा, कंप्लीटली हील कर खुदा पाक खुदा। उनकी शिफा के लिए हम अपने हाथ उठाते हैं क्योंकि तू शाफी है खुदावंद, और यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों के अंदर तेरी कुदरत के वसीला से एक बड़ा चेंज देखना चाहते हैं खुदा पाक खुदा। और आज जितने हमारे साथ लाइव हैं, जितने खुदा इस प्रोग्राम में शामिल हैं, और जितनों ने अपनी दुआएं दरखास्तें अपडेट की हैं खुदा, हम उनको भी तेरे हजूर में अपलिफ्ट करते हैं खुदा यीशु के नाम से, और उनके लिए भी हम तुझसे बरकत की दुआ करते हैं खुदा। जो कोई जिस तरह की जिसने खुदा दरखास्त भेजी है उस दरखास्त को तेरे हजूर में लाते हैं, तू अपने रूह कुद्दस की कुदरत से उन्हें पढ़ ले खुदा पाक खुदा, और उनके लिए खुदा उनकी जरूरत के मुताबिक खुदा मौजज़ा यीशु के नाम से जारी हो जाए खुदा पाक खुदा। और इसी तरह खुदा पाकिस्तान के तमाम चर्चेस के लिए हम इल्तिजा करते हैं खुदा पाक खुदा, चर्चेस के दरवाजे तेरी कुदरत से खुल जाए खुदा पाक खुदा, और कोरोना वायरस यीशु के नाम से जाता रहे और चर्चेस के दरवाजे तेरी कुदरत से खुल जाए खुदा पाक खुदा। तमाम टीवी चैनल्स के लिए खुदा पाक खुदा हम बरकत की दुआ करते हैं, और इसी तरह खुदा पाक खुदा आइज़िक टीवी के लिए खुदा खुदा तेरे बंदा के लिए जिसको तूने एक बड़ा विजन दिया खुदा पाक खुदा, और तू अपने बंदा के साथ खड़ा है खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम हालात के अंदर खुदा तू हमेशा अपने बंदा के साथ खड़ा है खुदा, और आने वाले वक्त में भी इसी तरह खुदा तू अपने बंदा को सरफराज करता रहेगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आइज़िक टीवी की सारी टीम के लिए, जितने खुदा देख नौजवान काम करते हैं चैनल लाइफ के लिए खुदा, तेरे बंदा की फैमिली के लिए खुदा, सिस्टर निदा के लिए, बेटे के लिए, बेटियों के लिए, और टीम के तमाम खुदा साथियों के लिए जितने मददगार खुदा तूने अपने बंदा को दिए हैं, हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। आज खुदा तेरे खादमों का इकट्ठा बैठना और खुदा पाक खुदा ये प्रोग्राम करना तेरे लोगों के लिए बरकत का वसीला बने, मसीह मसलूब के नाम से आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदा। मैं पास्टर शहजाद सिद्दीक को, प्रेस टीवी को बरकत देता हूँ और दुआ करता हूँ तो अपने बेटे को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर। जो भी बीज इसने राशन की सूरत में बोया है उसका मल्टीप्लाई करके अपने बेटे को रिटर्न करना। मैं खुदा इनकी मिसेस के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए बरकत चाहता हूँ, भाई शहजाद के भाइयों के लिए, सारी टीम के लिए, प्रेस टीवी की, खुदा हनूक अजीज के लिए, प्यारे भाई अजहर और उनकी फैमिलीज, और इसी तरह दुआ करता हूँ उनकी कलीसिया को बढ़ा और मल्टीप्लाई कर। निशात कलोनी, मरियम कलोनी के तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, दुआ करता हूँ इन कलोनियों को भी बरकत दे। और इसी तरह मेरी दुआ है जिन जिन कलोनियों में खुदाम देख लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं पाकिस्तान की तमाम कलोनियों को, तमाम खुदाम गांवों को, तमाम शहरों को, तमाम खुदाम देख पाकिस्तान के कस्बों को तेरे खून में छुपाता हूं। तेरे पाक लहू को मैं एक एक बेटे और बेटी पर लेता हूं, जितने भी इस वक्त टीवी देख रहे हैं, क्योंकि तेरे खून में कुदरत है, तेरे खून में माफी है, तेरे खून में शिफा है, तेरे खून में हमारी निजात है। क्योंकि खुदाम तेरे कलाम में लिखा है जब तूने बेटे को देने को दरेग ना किया तो और चीजें क्यों करना देगा। जिनके पास बच्चे नहीं है, जितनी भी बहनों टीवी देख रही हैं, जो बांझ है, इनको मैं बाप, बेटे, रूह के नाम में बरकत देता हूं। इनको बच्चों वाली बना, जिनकी बेटियां हैं इनको बेटों जैसी बरकत दे। और मैं दुआ करता हूं तेरा पाकरुल कुद्दस जो पैरालाइज है, पैरालाइजपन बाप, बेटे, रूह के नाम में जाता रहे, ताकि जो चल नहीं सकते चलना शुरू करें, जो बोल नहीं सकते बोलना शुरू करें, जो सुन नहीं सकते इनके बंद कान बाप, बेटे, रूह के नाम में खुल जाएं। ट्यूमर,
मसीह के नाम में रिमूव हो, गिल्टियां यीशु के नाम में जाती रहें, हर तरह का खुदाम देख ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम में जाती रहे। और देख खुदाम, जिस भाई ने आज मुझे कॉल की थी और उसकी बीवी को डॉक्टरों ने पांव काटने का कहा है, टांग काटने का कहा है, मैं इस बहन पर तेरे बेटे के खून को लेता हूं ताकि मसीह के नाम में इसकी टांग काटी ना जाए, बल्कि गैंग्रीन बाप बेटे रूह के नाम में स्टॉप हो, इस बहन की टांग भी बच जाए मसीह के नाम में। और खुदा मैं दुआ करता हूं जितनों की भी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर यीशु के नाम में इनके बदनों को छोड़ अभी इसी घड़ी जाती रहे, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में जाता रहे, और हर तरह की स्टमक की खराबी अभी इसी घड़ी जाती रहे, हर तरह की किडनी का फेलियर पान अभी इसी घड़ी जाता रहे, जिनकी किडनी में पानी है, पानी यीशु के नाम में खारिज हो, किडनी के स्टोन मसीह के नाम में मेल्ट हो, अभी इसी घड़ी यूरिन के जरिया से पास हो। मैं दुआ करता हूं खुदाम, जिनकी कमर में दर्द है, कमर की दर्द जाती रहे, सर की दर्द, टांगों की दर्द, बाजुओं की दर्द, हर तरह की दर्द लाने वाली स्पिरिट्स गो इन जीसस नेम। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं खुदाम, जो जिनको फीवर है, फीवर, खांसी, हर तरह की सांस की बीमारी, खुदाम देख हार्ट की खराबी अभी इसी घड़ी जाती रहे, और जिनके खुदाम दिमाग में खराबी है, दिमागी खराबी, जो अपने ज़हन को खो चुके हैं, इनके खोए हुए ज़हन को, याददाश्त को बहाल कर, ताकि मसीह के नाम इनकी याददाश्त बाप बेटे रूह के नाम में नॉर्मल काम करना शुरू करे। जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ यीशु के नाम में स्टॉप हो, आंखों की बीमारी यीशु मसीह के नाम में जाती रहे अभी इसी घड़ी। और खुदाम बरे का लहू मैं सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक एक एक ऑर्गन पर लेता हूं, इनको धो वॉश कर, बरे के लहू से वॉश कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो मेरे लिए स्लीप पर चढ़ गया, शहजाद के लिए, इन प्यारों के लिए स्लीप पर चढ़ा है। तो देख खुदाम, आज अपने रूल कुदस के वसीला से ऑपरेशन का, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है, बाप बेटे रूह के नाम में इनका ऑपरेट कर, ताकि जब ये टेस्ट कराएं, इनके टेस्ट नॉर्मल क्लेम करता हूं, नॉर्मल आए, नॉर्मल टेस्ट आए, नॉर्मल टेस्ट आए। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं जिनके पास जॉब नहीं, जॉब दे, बिजनेस नहीं, बिजनेस दे। खुदाम जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो ये हवा यरी है, आसमान को खोल दे, ताकि खुदाम तेरा पाकर इनको प्रोवाइड करे। और मैं दुआ करता हूं जितने भी पार्टनर हैं, खुदाम तेरे कादमों को सपोर्ट करते हैं, प्रेज टीवी को, आइजक टीवी को, इसी तरह खुदाम चर्चेस को देते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके ब्लेस दे, ब्लेस कर, ताकि इनके पास रखने के लिए जगह ना रहे। और मैं दुआ करता हूं हुकूमत पाकिस्तान को बरकत दे, पाकिस्तान आर्मी को बरकत दे, अदलिया को बरकत दे, पाकिस्तान के उन कोरोना के मरीजों के लिए तेरे बंदा ने दुआ किया, तेरा पाक रूह खुदाम क्रिएटिव मोज़े करे। और मैं दुआ करता हूं जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं, मैं एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को जो यूट्यूब पर लिखी गई हैं, इसी तरह खुदाम जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी टीम ने पढ़ी हैं, दुआ कर रही है मेरी टीम, इसी तरह फेसबुक पर हमें प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी गई है, मैं एक एक कमेंट्स को तेरे हाथ के नीचे रख देता हूं, इन रिक्वेस्ट को तेरे पाक रूह के आगे रखता हूं। जो भी इन प्यारों ने लिखा है, तेरा पाक रूह वैसा ही करे। जिनके बच्चे बीमार हैं, इन बच्चों को छू और सलामती दे। अभी इसी घड़ी ये बच्चे भी बाप बेटे रूह के नाम में शिफा पाएं। और मेरी दुआ है खुदावंद आज रात रोया में, ख्वाब में एक एक को कलाम करना, और जिनको इब्लीस तंग करता है रात को यीशु के नाम में जाता रहे, अभी इसी घड़ी इब्लीस इनको छोड़ और मसीह के नाम में जाता रहे। और खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मेरी दुआ को सुन लिया है, कबूल किया है। आज तेरे खादम का हमारे साथ आना बाइस बरकत हो। इसी तरह खुदाम कल रात खुदाम तेरी बंदी खुदाम देख, जब तेरे खादम के साथ सबा विलियम खुदाम तेरे खादम के साथ लाइव हो, तेरा पाक रूह खुदाम उसे भी बरकत दे। और मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं, तेरा पाक रूह कुदस जितने भी कल भी प्रोग्राम देखें और बरकत पाएं, मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, मेरा ईमान है जो कुछ हमने जमीन पर बांधा है खुदा ने
آسمان پر باندھ دیا ہے. جسٹ آپ نے کیا کرنی ہے, خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. کلام لکھا تم مجھ سے مانگ تو میں تجھے امت میراث میں دے دوں گا اور زمین کے انتہائی سے تیری پراپرٹی ٹھہرا دوں گا. تو آج دیکھیں کہ آج کئی دفعہ آپ کہتے ہیں 3 مرلے کا گھر مل جائے, 2 مرلے کا مل جائے. میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی چیزیں خدا سے مانگا کریں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہ ہو, آپ جیبیں خالی کر کے خدا کو بتایا کریں کہ خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, بجائے کہ کسی اور کی طرف فنگر پوائنٹ کرنا. خدا کو کہا کرے خدا تو میری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے, پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح پوری کرتا ہے. جی پاسٹر شہزاد, اس سے پہلے کہ اجازت چاہیں کچھ اور بات بڑی بابرکت اور بڑی بابرکت باتیں تھیں اور بڑا خوبصورت یہ ہمارا شو ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو کچھ خدا کے خادمین نے مل کر زمین پر باندھا ہے وہ آسمان پر بن چکا ہے. کلام میں لکھا جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اور خدا کے خادم نے آپ کے لیے دعا کی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنی درخواستیں آپ نے اپڈیٹ کی ہیں جب ان کے لیے دعا کی گئی ہے تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. آپ کی ہیلنگ جو ہے وہ آسمان سے جاری ہو چکی ہوئی ہے. آپ کی فائنینشیل بلیسنگ جو ہے وہ آسمان سے جاری ہو چکی ہوئی ہے. اور اس لیے آپ کو انکرج کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ بائی فیتھ ریسیو کریں, اس کو بائی فیتھ ریسیو کریں, کیونکہ جب آپ ایمان کے ساتھ ریسیو کرتے ہیں تو کلام میں تو لکھا ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جو چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دیتی, لیکن جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ ہو چکا ہے. اور بائبل تو یہ کہتی ہے جو غریب ہے وہ یہ کہے میں امیر ہوں, ہم امیر ہیں. اور جو سمجھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے میری زندگی کے ایام کم ہیں, تو کلام مقدس میں لکھا ہے آپ اپنے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیے کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا, اور خدا آپ کی زندگی کے ایام بڑھا دے گا. یاد رکھیے, اور یہ سب کچھ آپ ایمان کے وسیلہ سے ریسیو کر سکتے ہیں. ایمان ہے تو ریسیو کر لیں گے, اگر ایمان نہیں ہے تو جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے رہیں گے. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت آپ نے کہا, خدا آپ کو بہت برکت دے, کثرت سے آپ کو بلیس کرے. تو ناظرین, کل رات میرے ساتھ ہوگی پیاری بہن سائمہ ولیم اور پروجیکٹ منیجر ہیں صاف ماحول. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس پروجیکٹ کے جو روح رواں ہیں عدیل رحمت صاحب ہیں, خدا ان کو بھی برکت دے. اور کل ہم بات کریں گے ان کے ساتھ کہ ماحول کو کس طرح ہم صاف رکھ سکتے ہیں, اس پر بات چیت کریں گی. وہ پاسٹر نہیں ہیں, پروجیکٹ کی جی ایم ہیں. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں سائمہ ولیم ہماری ٹیم میں بھی پہلے رہ چکی ہیں اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. اب وہ صاف ماحول کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں. آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص گھروں کو صاف رکھ رہا ہے. تو جتنے بھی آپ فارغ ہوتے ہیں بجائے بیٹھنے کے, کل ہم اس پہ بات چیت کریں گے ان کے ساتھ مل کر. تو آپ سیکھیں گے کہ کس طرح اپنے آپ کو بیزی بھی رکھ سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنے گھر کو, ماحول کو, اپنے ارد گرد کے معاشرے کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا جائے. اور میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کبھی بھی گھبرائیں نہیں, بس اپنا جو کام ہے اس کو کرتے جائیں. خدا بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آمین. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اینڈ ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں یہ میرے لیے آنر ہے, پریویلیج ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں. ایک وقت تھا کہ آپ پریچ کرتے تھے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہتے, لکھتے رہتے تھے. آج خدا نے یہ فضل دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر قوم اور امتوں تک انجیل کی منادی کر رہے ہیں. پاسٹر شہزاد, جو آپ نے خدا کی خدمت کی اس کا فروٹ خدا نے آپ کو دیا. جو کلام لکھا ہے تم ہر ایک کے کام کے موافق دینے کو اجر میرے پاس ہے. انور فضل کون ہے کسی کو کچھ دے سکتا ہے, نہ کوئی انسان دے سکتا ہے. تو جب ہم کرتے ہیں تو خدا اس کا فروٹ, خدا اس کا اجر دیتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تو ناظرین, آپ نے سنا ہے پادری صاحب کی زبانی کہ خدا کے خادم کے ساتھ رہ کر خدا جو کچھ کلام لکھا ہے, جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ تم خدا کے لیے کرتے ہو. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں, جس کے ساتھ بھی آپ ہیں وفادار رہیں, پورے دل کے ساتھ کام کریں, پھر آپ دیکھیں کہ اس شخص سے توقع نہ کریں بلکہ خدا سے توقع کریں. خدا ہو سکتا ہے آپ کو اور جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے, آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو خدا بڑا پلان دے دے. تو جسٹ آپ نے وفادار رہنا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ بھی, چرچ یا چرچ کے ساتھ بھی, آفس میں کام کرتے ہیں آفس میں بھی.
تو ناظرین جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اجازت دیجیے گا, کل رات میں آپ کو دوبارہ لائیو ملوں گا خدا کے فضل سے شام کو 6 بجے اسی وقت, اور خدا کے فضل سے آپ میرے ساتھ شام کو حاضر ہوں گے. اور جتنے بھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. کل ہم ماحول کے بارے میں بات کریں گے, سائمہ ولیم کے ساتھ مل کر وہ شیئر کریں گی اور آپ برکت پائیں گے. تو ناظرین اب اجازت دیجیے گا, پاکستان زندہ باد. آمین.